نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه کرام المتقین المنتجبین المخلصین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم آج کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حقوق الوالدین ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، ان سے حسن اخلاق سے پیش آنا، اس پر دین، اسلام، شریعت، قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، اور اللہ رسول نے ان کے حقوق کیا بتائے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو، ان سے حسن اخلاق سے پیش آنے کو دین، اسلام اور شریعت سے خارج کر دیا ہے۔ ہم اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اسلام کا گوشہ ہی نہیں سمجھتے ان سے حسن اخلاق سے پیش آنے کو۔ سو آج کی نشست میں یہی پیغام آقا علیہ السلام کا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کس انداز سے اپنی امت کو پیغام دیا ہے حقوق الوالدین کا۔ ابتدا کرتے ہیں تلاوت کی گئی آیہ کریمہ سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، عبادت صرف اللہ کی۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کا وعدہ لینے کے بعد پھر ان سے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، اچھائی سے پیش آنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، اچھا معاملہ کرنا ان کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیے اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اور اپنی عبادت کا وعدہ لینے کے بعد ساتھ ہی دوسرا وعدہ یہ لیا کہ اپنے ماں باپ سے حسن اخلاق سے پیش آنا۔ تو اللہ پاک نے نہ صرف اس امت سے
بلکہ بنی اسرائیل سے بھی اور ہر امت کو پیغام دیا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا اور اپنے ماں باپ سے حسن اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ نرمی سے، پیار سے، محبت سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا ادب اور احترام کرنا۔ تو اسی طرح کا مضمون اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے بھی سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا، اور بڑا خوبصورت مضمون اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ پاک نے فرمایا فیصلہ ہو چکا، عبادت صرف اللہ کی، عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے، عبادت اس کی کرو۔ پھر اپنی عبادت کے معن بعد اسی طریق پر، جیسے پہلی آیت میں آپ نے سنا، اسی طریق پر اپنی عبادت کا وعدہ لینے کے بعد اور اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد فرمایا اپنے ماں باپ سے حسن اخلاق سے پیش آنا، نرمی سے، پیار سے، حسن اخلاق سے، محبت سے ان سے پیش آنا، اچھا معاملہ کرنا ان کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک بھی نہ کہو، یعنی ایسا کوئی کلمہ نہ بولو جس سے ان کی دل آزاری ہو، جس سے انہیں تکلیف پہنچی، جس سے انہیں دکھ پہنچی، جس سے وہ ناراض ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نے چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی قرآن میں استعمال کر کے بتایا کہ جیسے ہم اف، یہ ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ اف بھی نہیں کہنا، ان کی حکم عدولی، ان کا کہا نہ ماننا، ان کو جھڑکنا، ان کو ڈانٹنا، سخت کلام کرنا، یہ تو بہت آگے کی شے ہے۔ اللہ پاک نے اف کہنے سے بھی منع فرما دیا، ان کو اف بھی نہیں کہنا، ایسا سخت کلام اتنا سا بھی نہیں کرنا ان کے ساتھ۔ اور فرمایا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ پیار والا کلام کرنا، مٹھاس سے بھرا کلام کرنا، ان کے دل کو خوش کرنا، ان کی خدمت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا، پیار سے، محبت سے ان سے پیش آنا۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ پاک ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے نرم ہو جائیں، پیار اور محبت کا رویہ اپنائیں، ان سے ان کا ادب کریں، احترام کریں، تعظیم تکریم کریں، ان کو خوش کریں، ان کی نافرمانی سے بچیں۔ تو یہ اسی طرح کا مضمون اللہ پاک نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، مگر گفتگو ہماری طویل ہو جائے گی، میں انہی 2 آیات پہ قرآن مجید سے اکتفا کرتا ہوں۔ اب آگے احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا پیغام تھا اپنے بندوں کے نام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اس باب میں کیا ہے؟ اب اس پیغام کو دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو کس طریق سے اور کس انداز سے یہ پیغام دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الادب میں روایت کیا ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام نسائی نے سنن نسائی میں اس کو روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ای العمل احب الی اللہ، کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ وہ عمل کیا ہے جس سے اللہ پاک سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز کو مقررہ وقت پر ادا کرنا، اس عمل سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ قال ثم ایٌ، اس شخص نے پوچھا آقا پھر کون سا عمل اللہ کا محبوب ترین ہے؟ قال بر الوالدین، پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ قال ثم ایٌ، اس شخص نے پوچھا آقا پھر کون سا عمل؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ عمل اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، جہاد جیسا عظیم عمل جس میں انسان تلوار لے کے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہے اور جان لٹانے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا اس عمل کا درجہ بعد میں ہے، اس سے بھی پہلے اللہ پاک اس عمل سے محبت کرتا ہے کہ اس کے بندے اپنے ماں باپ سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں، محبت اور ادب سے پیش آئیں۔ تو یہ پیغام دیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے اپنی اپنی صحیحین میں، متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ علاوہ ازیں اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، امام ابو یعلا نے مسند ابو یعلا میں اس حدیث کو روایت کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اس نے پوچھا آقا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، زیادہ حقدار کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امک، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، اس نے پوچھا پھر کون؟ قال ثم امک، پھر فرمایا تیری ماں۔ اس نے تیسری بار پھر پوچھا، قال ثم من، پھر کون؟ آقا علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا قال ثم امک، پھر تیری ماں۔ اس نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ تو چوتھی بار آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ثم ابوک، پھر تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں اس پوری کائنات انسانی میں جن کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، معمولات ہیں، لین دین ہے، کاروبار ہے، تعلقات ہیں، ان سب تعلقات میں آقا علیہ السلام نے پیغام دیا کہ سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کے حقدار تیرے ماں باپ ہیں، تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے۔ اب ہمارا حال اس سے الٹ ہے، ہم باہر نکلتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو مسکرا کے بات کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں تو محبت سے بات کرتے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کتنا سنجیدہ آدمی ہے، کتنے پیار محبت والا آدمی ہے، کتنا تعلیم یافتہ ہے، لوگوں سے ہماری بات ادب اور محبت میں رہتی ہے۔ گھر میں آئے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ بدل جاتا ہے، سخت اور کرخ ہو جاتا ہے، ان کے دل کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ تو حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ حقدار تیرے حسن سلوک کے تیرے ماں باپ ہیں۔
یہ پیغام لے کے جائیں، اس پیغام کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو اپنائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ اپنائیں، پیار اور محبت والا معاملہ اپنائیں۔ تو یہ پیغام میں حضور کا آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس پیغام کو سنتے جائیں، یاد کرتے جائیں اور اس کو اپنی زندگی پہ طاری کرتے جائیں۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں روایت کیا، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اور 3 بار فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، 3 بار جب فرمایا تو صحابہ کرام گھبرا اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ہوا یا رسول اللہ، آقا وہ بدبخت کون ہے جس کے لیے 3 بار آپ نے دعا فرما دی وہ ہلاک ہو جائے؟ آپ تو کافروں کو، پتھر مارنے والوں کو بھی بددعا نہیں دیتے، ان کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ایسا بدبخت کہ 3 بار فرما دیا زبان اقدس سے ہلاک ہو جائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کسی کے لیے آقا علیہ السلام زبان اقدس سے 1 بار ہی فرما دیں کہ ہلاک ہو جائے، اس کی ہلاکت اور تباہی میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ ایمان سے فیصلہ کریں، رب کائنات کی عزت کی قسم 1 بار ہی زبان اقدس سے فرما دیں جس کے لیے کہ ہلاک ہو جائے، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ تو جس کے لیے 3 بار فرمایا، صحابہ اکرام کیوں نہ گھبراتے، گھبرا کے پوچھا آقا وہ بدبخت ہے کون؟ 3 بار اس کے لیے فرما دیا کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اب سنیں آقا علیہ السلام کا پیغام، سنیں حضور علیہ السلام نے کس طریق سے درس دیا ہے۔ فرمایا قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بدبخت جو اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا لے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا، جو ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ اس خدمت سے جنت پا لے گا، اور جو ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کی نافرمانی کی طرف گیا، جو ان کا دل دکھاتا رہا، ان کو تکلیف پہنچاتا رہا، اذیت پہنچاتا رہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار زبان اقدس سے اس کے لیے بدعا فرما دی وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ اب ہمیں راستہ چننا ہے۔ سامعین محترم، 2 راستے ہیں، ایک راستہ ماں باپ کی نافرمانی، ان کا دل دکھانے کا ہے، اور وہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو اس راستے پہ چلا، خدا کی عزت کی قسم اس کی بربادی اور تباہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا راستہ وہ ماں باپ کے ادب سے، احترام سے، ان کی فرما برداری سے، ان کی خوشی سے جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب ان 2 راستوں میں سے ہمیں راستہ چننا ہے کہ کس راستے کا انتخاب کریں، کس راستے کو اپنائیں، یہ آپ پر ہے۔ پیغام پہنچانا میرا کام تھا، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ اب ان 2 میں سے ہمیں ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔
اب اسی طرح امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب الادب میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا، متفق علیہ حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقبل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کیا آقا اپنا دست مبارک آگے کریں، میں آپ کے دست مبارک پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کرنے آیا ہوں، اجازت عطا فرمائیں، اور اس سے اللہ کی بارگاہ سے اجر چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار وطن چھوڑ جاؤں اور لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر جاؤں، اس کی بیعت کرنے آیا ہوں آپ کے دست مبارک پہ۔ جب اس شخص نے اس کام کی اجازت مانگی، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال فہل من والدیک احد حی، فرمایا ہجرت اور جہاد کی اجازت مانگنے والے کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، کوئی ایک والد یا والدہ حیات ہے؟ قال نعم بل کلاہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے عرض کیا آقا ہاں میری ماں بھی زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے، دونوں حیات ہیں، دونوں حیات ہیں۔ قال فتبتغی الاجر من اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر چاہتا ہے کہ اللہ سے ہجرت اور جہاد کا اجر مل جائے، اللہ تجھے یہ ثواب دے؟ اس نے کہا قال نعم، عرض کیا آقا ہاں اسی لیے تو آیا ہوں اجازت مانگنے، اللہ کی بارگاہ سے اجر پانے کے لیے گھر بار چھوڑ جاؤں اور لڑتے لڑتے اس کی راہ میں اپنی جان قربان کر جاؤں۔ قال فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر لوٹ جا اپنے گھر کی طرف اور جا کے ماں باپ کی خدمت کر، ان کی خدمت میں اللہ تجھے ہجرت کا ثواب بھی دے گا، جہاد کا ثواب بھی دے گا۔ فرمایا ماں باپ کی خدمت میں ہجرت اور جہاد کا ثواب ہے، جا کے ان کی خدمت کر۔ آپ اندازہ کر لیں آقا علیہ السلام انعام کا، ثواب کا، اجر کا لالچ دے کے بھی ہمیں پیغام دے رہے ہیں، اور کسی شے کے لیے نہیں، تو اتنے عظیم اجر اور ثواب کے لالچ میں ہی اپنے ماں باپ کی خدمت کر لینا، ان سے حسن اخلاق سے پیش آ جانا، تو اتنا عظیم گوشہ ہے شریعت اور اسلام کا، اور ہم نے اس کو اپنی زندگی سے خارج کر رکھا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تجھے ہجرت اور جہاد کا ثواب دے گا۔ اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس استطاعت نہیں رکھتا جہاد کی۔ جہاد کے لیے صاف ظاہر ہے سواری کی ضرورت ہوتی ہے، تلوار کی، زرہ وغیرہ کی، ساز و سامان کی، کھانے پینے کی۔ اس نے کہا دل تو کرتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کر جاؤں مگر استطاعت نہیں رکھتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ اس نے عرض کیا آقا ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا کے اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ پاک تجھے ماں کی خدمت میں حج کا ثواب بھی دے گا، جہاد کا ثواب بھی دے گا، اور 2 مقبول عمروں کا ثواب دے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حج کا ثواب بھی ہے، مقبول عمروں کا ثواب بھی ہے، اور جہاد کا ثواب بھی ہے۔ انسان وہاں پہ جا کے حج کرے، مشقت اٹھائے، پیسہ خرچ کرے، محنت کرے، جا کے عمرہ کرے، تو معلوم نہیں قبول ہوا یا نہیں۔ وہ اللہ کی رحمت پہ ہے، وہ چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو رد کر دے۔
فرمایا اللہ پاک مقبول عمروں کا اور مقبول حج کا ثواب دے گا اسے جو ماں باپ کی خدمت میں لگا رہا، ان کے ادب اور احترام میں لگا رہا۔ تو اس لیے اب ہمیں راستہ چننا ہے۔ آخری حدیث اسی پہ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور اس سے آگے میں سمجھتا ہوں کوئی حاجت نہیں رہتی کسی اور بات کی کہنے کی۔ آقا علیہ السلام نے بات کو انتہا تک پہنچا دیا، اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کتاب الادب میں روایت کیا ہے، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے اس حدیث کو، صحاح ستہ کی حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے۔ ان ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کتنا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے والدین کا حق پوچھا کہ اولاد پر کتنا حق ہے والدین کا۔ جب یہ پوچھا تو ایک ہی جملے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما جنتک و نارک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ دونوں، وہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں۔ واہ واہ واہ، فرمایا دونوں تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، اگر چاہتے ہو کہ جنت کو پانا اور جنت کے راستے پہ چلنا تو ان کی خدمت، ادب، محبت اور احترام کے راستے کو اپنا لو، اور اگر ان کو ناراض کیا، ان کو دکھ دیے، اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، دل دکھایا، سخت کلام کیا، ان کو ناراض کر کے گئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے لیے دوزخ ہیں، پھر تو دوزخ کی راستے پہ چلا۔ تو ایک ہی جملے میں پیغام دے دیا آقا علیہ السلام نے، فرمایا ان کی خدمت سے جنت پاؤ گے، ان کی ناراضگی سے دوزخ پاؤ گے۔ اب کوئی شخص اس جہالت میں نہ رہے اور اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ماں باپ ناراض ہیں تو کیا ہوا، ناراض رہیں، مسجد بنا کے اللہ کو منا لوں گا، کعبۃ اللہ کے حج سے جنت پا لوں گا، تبلیغ سے جنت پا لوں گا۔ آقا علیہ السلام نے بات کو ختم کر دیا، فرمایا کہ اگر وہ ناراض ہیں تو تیری دوزخ تیرے سامنے ہے۔ ماں باپ کے ناراض ہوتے ہوئے، اس حدیث کی معرفت سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، ماں باپ کے ناراض ہوتے ہوئے کوئی عمل آپ کو دوزخ سے بچا نہیں سکتا، آپ کی نمازیں آپ کو دوزخ سے بچا نہیں سکتی، آپ کے روزے دوزخ سے بچا نہیں سکتے، 1000 کعبۃ اللہ کے طواف کر لیں دوزخ سے بچا نہیں سکتے، مساجد بنا لیں، مدرسے بنا لیں، تبلیغیں چلے کر لیں، کوئی عمل آپ کا درجہ قبولیت پا نہیں سکتا جب تک ماں باپ ناراض ہیں۔ آقا علیہ السلام نے 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا، وہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، عجیب بات کہہ دی کہ ماں باپ کے ناراض ہوتے ہوئے کوئی عمل مقبول نہیں اور کوئی عمل دوزخ سے بچا نہیں سکتا، مسجد کی تعمیر بھی، کعبۃ اللہ کے حج اور طواف بھی، کوئی عمل نہیں دوزخ سے بچا سکتا اور مقبول نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے عجیب بات کہہ دی، تو آئیے ہم کیا ہیں؟ تصور میں مدینہ پاک لے جاتا ہوں آپ کو۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب آخری وقت آیا تو ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام کو خبر ملی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جا کے علقمہ کے قریب کلمہ طیبہ کا ورد کرو، وہ سنے گا تو زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ وہ آئے مگر پھر بھی ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہوا۔ صحابہ اکرام نے آقا علیہ السلام کو خبر پہنچائی،
حضور علیہ السلام نے پھر ایک ہی بات پوچھی، فرمایا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علقمہ کی والدہ زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں خبر دو، اگر چل کے آ سکتی ہے تو آ جائے، وگرنہ بوڑھی ہے، بیمار ہے تو آنے کی ضرورت نہیں، میں خود چل کے ان کے پاس آتا ہوں۔ ان کو پیغام ملا تو اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خود چل کے آتی ہوں۔ وہ آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام نے پوچھا بی بی خاتون مائی بتا تیرا بیٹا کیسا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا نیک ہے میرا بیٹا، عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، شب زندہ دار ہے، تہجد پڑھتا ہے، نمازیں آپ کے پیچھے ہی تو پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ غزوات میں حصہ لیتا ہے، صبح و شام آپ کے جلوے پاتا ہے، بڑا نیک ہے۔ فرمایا اس کی عبادت کا حال نہیں پوچھتا، یہ بتا تیرے ساتھ اس کا معاملہ اور سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا آقا مجھے خوش نہیں کرتا، میں اس سے ناراض ہوں، میرا کہا نہیں مانتا، میری حکم عدولی کرتا ہے، اس سے ناراض ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اسے معاف کر دے۔ اس نے کہا آقا اس نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، میں اسے معاف نہیں کرتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کو پھر لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ۔ وہ مائی بات پا گئی، اس نے کہا آقا یہ آگ کس لیے؟ فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہو میری نگاہ میں اس کی سزا دنیا میں بھی آگ ہے اور آخرت میں بھی آگ ہے۔ فرمایا تیرے بیٹے کو اس آگ میں جلا دوں گا۔ ماں تھی، اسے رحم آ گیا، ترس آ گیا، اس نے عرض کیا آقا آپ گواہ ہو جائیں میں نے اس کو معاف کیا۔ ادھر حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے معاف کر دیا تو اللہ پاک نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں آقا علیہ السلام کا صحابی ہو، صبح و شام حضور کے جلوے پانے والا ہو، ہر صبح و شام چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرنے والا ہو، آقا کا مکھڑا تکنے والا ہو، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہو، اگر اس سے ماں ناراض ہے تو وہ نمازیں جو آقا کے پیچھے پڑی ہیں اللہ پاک وہ بھی رد کر دیتا ہے۔ تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کس جہالت میں پھرتے ہیں؟ ہم کس عبادت پہ تقوی اور مان کیے ہوئے ہیں کہ ماں باپ ناراض ہیں تو کیا ہوا، عبادت ہمیں بچا لے گی۔ اس خوش فہمی کو دل سے نکال دیں، اور آج سے جن کے والدین ناراض ہیں وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں، ان سے معافی مانگ لیں، ان کو خوش کریں، ان کو راضی کریں، ان کا کہا مانا کریں، ان کا ادب کریں، احترام کریں۔ اگر کوئی بات آپ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ اصرار کر رہے ہیں مگر آپ کو اس میں نقصان نظر آتا ہے، ان کو جھڑکے نہیں، سختی سے منع نہ کریں، ان کو پیار سے، محبت سے، حکمت سے ٹال دیں، کسی طریقے سے ٹال دیں مگر جھڑکے نہیں، ناراض نہ انہیں کریں۔ تو یہ پیغام آقا علیہ السلام نے اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ ناراض تھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جایا کریں اور وہاں پہ جا کے قبر پہ جا کے ان سے معافی مانگا کریں، ماں باپ کے لیے استغفار کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، ان کے نام کا صدقہ و خیرات کیا کریں، قبر پہ جا کے دعا مانگا کریں، ان سے معافی مانگا کریں۔ امید کامل ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، اور ماں باپ نے قبر سے اگر معاف کر دیا تو اللہ کی رحمت معاف فرمانے والی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب، احترام، تعظیم، تکریم اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔